اگر ہم اپنے نفس کو عزت دلانا چاہتے ہیں دوستو تو کبھی اس بات کو نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت بالاختیار کی امانت ہمارے حوالے کی ہے. کبھی ہم سمجھ نہیں سکے انسان، کبھی غور نہیں کر سکے. اللہ کی قسم قرآن میں ہم وہ فکر، وہ شعور، وہ سوچ لے کر داخل نہیں ہو سکے. اگر وہ شعور، وہ سوچ لے کر داخل ہوتے، جب قرآن کے مطالعے سے باہر آتے تو ہمیں شاید اللہ کے رسول کے زمانے کے مدینہ کی مثالیں نہیں دینا پڑتی. آج جدید دنیا میں ہم مدینۃ الرسول بسا چکے ہوتے ہر شہر کے اندر. اب اللہ رب العالمین نے اطاعت بالاختیار کی جو امانت ہمارے حوالے کی ہے وہ ہے کیا؟ چونکہ ہم نے اپنے نفس کو عزت دینی ہے، یہ حق ہے نفس کا. سورہ احزاب آیت نمبر 72 ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ تعالیٰ نے اطاعت بالاختیار یہ ذمہ داری دی، پیش کی آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَا، ان کے پاس صلاحیت تھی نہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اطاعت بالاختیار کی ذمہ داری کو اٹھا لیا کیونکہ اس کے پاس صلاحیت تھی. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان اطاعت بالاختیار کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. انسان ایک ہی وقت میں عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. انسان ایک ہی وقت میں عادل بھی ہے، ظالم بھی ہے. انسان ایک ہی وقت میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے. انسان ایک ہی وقت میں کھرا بھی ہے، کھوٹا بھی ہے. انسان ایک ہی وقت میں متکبر بھی ہے، عاجز بھی ہے. انسان ایک ہی وقت میں شکر گزار بھی ہے اور ناشکر بھی ہے. تو اطاعت بالاختیار کی صلاحیت، اطاعت بالاختیار کی امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی. اور جب جب ہم اطاعت بالاختیار کا حق ادا کریں گے، اللہ کی قسم اپنے نفس کا حق ادا کر لیں گے.